بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم صاحب ہدایت کی خیار شرط سے متعلق اس ساری بحث کا خلاصہ کریں تو یہ بات ہمیں واضح ہو جاتی ہے کہ خیار شرط بائع کے لیے بھی ہو سکتا ہے، مشتری کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور دونوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ اور اس میں ایک اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ جو اپنے لیے خیار شرط رکھے گا اس کے لیے عقد غیر لازم ہوگا، اس کے حق میں وہ عقد غیر لازم ہوگا اور دوسرے فریق کے اوپر وہ عقد لازم ہوگا۔ یعنی دوسرے فریق کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا کہ وہ عقد کو کینسل کر دے یا فسخ کر دے، یہ حق صرف اسی کو ہوگا جس کے لیے یہ خیار ہوگا۔ اب یہاں پر دو صورتیں ہیں کہ بھئی خیار اگر تو بائع کے لیے ہے تو پھر کیا مبی بائع کی ملکیت میں رہے گی یا نہیں؟ اس پر فقہا کا اتفاق ہے کہ مبی بائع کی ملکیت میں ہی رہے گی اور اس پر تمام فقہا متفق ہیں۔ اب اس کی تین صورتیں ہیں کہ خیار بائع کے لیے تھا، مبی مشتری کے ہاتھ میں ہلاک ہو گئی، اور دوسری صورت ہے کہ مبی مشتری کے پاس تھی یعنی اسی کے قبضے میں تھی اور اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، اور ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ اب اس چیز کو واپس مالک جو بائع ہے وہ لینے سے انکاری ہے، وہ کہتا ہے میری چیز ویسی نہیں رہی جیسی میں نے دی تھی۔ ان دو صورتوں کے اندر جو مشتری ہے اس کے اوپر قیمت لازم ہوگی۔ قیمت سے مراد مارکیٹ کی قیمت ہے، یعنی ایک ہوتی ہے سمن اور ایک ہوتی ہے قیمت۔ سمن ہوتی ہے وہ قیمت جو آپس میں بائع خریدار اور فروخت کرنے والے کے آپس کی رضامندی سے جو طے ہوتی ہے، اور قیمت ہوتی ہے جو نارملی پرائس ٹیگ لگا ہوتا ہے، جو بازار کے اندر مروج ہوتی ہے کسی چیز کی، وہ قیمت ہوتی ہے۔ تو سمن کی بجائے قیمت ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ خیار بائع کے لیے تھا، اور جب خیار بائع کے لیے ہے تو اس کا مطلب ہے بائع کی حق میں وہ عقد غیر لازم ہے لیکن مشتری کے حق میں عقد لازم ہے۔ اور جب مشتری کے حق میں وہ عقد لازم ہوا، اب وہ کہتے ہیں کہ جناب مبی ہے مشتری کے قبضے میں، جب اس کے قبضے میں ہلاک ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کے ہاتھ میں جو چیز تھی، اس کے ہاتھ کی جو لیگل اور شرعی حیثیت ہے، یا تو وہ ہو سکتا ہے ید زمانہ یا ہو سکتا ہے ید امانہ۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ ابھی عقد مکمل نہیں ہوا، اور ید زمانہ تب بنتا ہے جب اتمام عقد ہو جائے۔ ابھی چونکہ اتمام عقد ہوا نہیں، مشتری کے لیے تو عقد لازم تھا لیکن بائع کے لیے ابھی غیر لازم تھا، تو ابھی عقد موقوف ہے۔ جب موقوف ہے تو پھر مشتری کا ہاتھ وہ ید امانت شمار ہوتا ہے، اور جب امین کے ہاتھ میں اس کی کوتاہی کی وجہ سے جب کوئی چیز ناقابل واپسی ہو جائے تو پھر اس کی قیمت واجب ہوا کرتی ہے۔ تو اسی وجہ سے جو مارکیٹ کی قیمت ہوگی مشتری پر وہی لازم ہوگی، نہ کہ سمن ہوگا۔ سمن ہوتا ہے اس عقد کا جب عقد مکمل ہو جائے، چونکہ عقد ابھی مکمل ہی نہیں ہوا تھا۔ تیسری صورت بنتی ہے مبی بائع کے ہاتھ سے ہلاک ہو گئی یا عیب دار ہو گئی، تو اس میں تو پھر کوئی پرابلم ہی نہیں، تو عقد ہی ختم ہو جائے گا اور مشتری پر کچھ بھی لازم نہیں آئے گا، اور اس کے اوپر تمام فقہا متفق ہیں۔ اور دوسری صورت ہے وہ خیار المشتری، کہ بھی اگر خیار مشتری کے پاس تھا، خریدار نے کہا کہ بھی میں یہ چیز خریدتا ہوں اور میرے پاس 3 دن کا اختیار ہوگا، چاہے تو میں اس کو رکھ لوں اور چاہے تو میں مبی کو واپس کر کے عقد بیع کو ختم کر دوں۔ تو کہتے ہیں کہ اس صورت کے اندر مبی بائع کی ملکیت سے تو نکل جائے گی، اور یہ عقد بائع کے لیے تو لازم ہو جائے گا کیونکہ اس کا خیار نہیں ہے، اس نے ایجاب کر دیا، اب اس کی طرف سے ایجاب ہو گیا اور دوسری پارٹی نے اسے موقوف کر لیا خیار شرط کے ساتھ اپنے قبول کو، تو اس وجہ سے مبی بائع کی ملکیت سے تو نکل جائے گی۔ لیکن سوال یہ تھا کہ بائع کی ملکیت سے تو نکل گئی، کیا وہ مشتری کی ملکیت میں بھی داخل ہوگی کہ نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگی۔ امام صاحب کی بات یہ ہے، دلیل یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مشتری یہ عقد لازم نہیں ہوا، جب عقد لازم نہیں ہوا تو مشتری کے اوپر سمن کی ادائیگی لازم نہیں ہوئی، تو اسی وجہ سے سمن کا بھی مالک مشتری ہے۔
جب سمن کا مالک ابھی مشتری ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مبی بھی اس کی ملکیت میں چلی جائے گی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی فریق جو کہ مشتری ہے، سمن کا مالک بھی وہی ہے، مبی کا مالک بھی وہی ہے، یہ تو ایسے ہی ہو جائے گا جیسے ایک ہی فریق افزین کا مالک ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شرعاً جائز نہیں۔ دوسرا موقف صاحبین کا ہے، وہ کہ شرع میں اس کی مثال بالکل نہیں ملتی کہ مبی بائے کی ملکیت سے نکل گئی ہو اور مشتری کی ملکیت میں نہ داخل ہوئی ہو، شریعت میں اس کی کبھی بھی مثال نہیں ملتی، اور اس سے تو یہ لازم آئے گا کہ وہ چیز بغیر مالک کے آزاد ہے اور اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال خیار مشتری سے متعلق اختلاف ہے فقہا کا۔ اب بات آئی کہ بھی اگر مبی خیار مشتری کا تھا، مبی مشتری کے ہاتھ میں ہلاک ہو گئی، یا مبی مشتری کے پاس تھی اور اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، تو اس صورت کے اندر کہتے ہیں کہ چونکہ مشتری کا خیار ہے، لہذا مشتری کے لیے تو یہ عقد غیر لازم ہوگا اور بیع اس کے لیے لازم نہیں ہوگی، لیکن بائع کے اوپر لازم ہو جائے گی۔ اب جب ہلاک ہوگی تو حالک بالثمن، تو جو مشتری پر ادائیگی لازم ہوگی وہ قیمت کی نہیں ہوگی بلکہ ثمن کی ادائیگی لازم آئے گی۔ وجہ کیا ہے؟ پچھلے مسئلے میں تو یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر قیمت لازم تھی، لیکن یہاں پر آپ کہتے ہیں ثمن لازم ہے۔ اب ثمن کا لزوم کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں مشتری کے قبضے میں ہلاکت یا عیب لگنے کی وجہ سے اب مبی کو واپس تو لوٹایا نہیں جا سکتا۔ اب سمجھا یہ جائے گا کہ گویا مبی کی ہلاکت یا عیب دار ہونے سے ایک لمحہ پہلے مشتری اس چیز کا مالک بن گیا تھا اور اس نے اس بیع کو قبول کر لیا تھا، اور پھر اس کے اوپر تصرف کیا اور تصرف کی وجہ سے چیز ہلاک ہو گئی یا عیب دار ہو گئی، لہٰذا اب وہ مالک بن گیا تھا۔ جب مالک بن گیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر وہ عقد لازم ہو گیا تھا، اب وہ عقد موقوف نہیں رہا تھا، لازم ہو گیا تھا۔ جب عقد لازم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد عقد لازم کی صورت میں ثمن کی ادائیگی ہوتی ہے نہ کہ قیمت کی، تو اسی وجہ سے یہاں پر وہ ثمن ادا کرے گا، قیمت ادا نہیں کرے گا۔ اور تیسری صورت وہی ہے کہ مبی بائے کے ہاتھ سے ہلاک ہو گئی تو اس پر کسی کا اختلاف نہیں، تو صاف ظاہر ہے مبی اگر بائے کے ہاتھ سے ہلاک ہو گئی ہے تو مشتری پر کچھ لازم نہیں آئے گا۔ تو یہ ہے خیار شرط سے متعلق خیار بائے اور خیار مشتری کے سلسلے میں صاحب ہدایہ کی جو انہوں کو بحث کی گئی اور دلائل دیے، اس کا یہ خلاصہ ہے۔